کی طرف نہ بتاتا. آپ نے پوچھا نہیں کہ رب کی سمت ہے ہی نہیں تو تم نے سمت کا کیسے کہہ دیا؟ سمت کا تعین تم نے کیسے کر دیا؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے کہا کہ تیری سمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو سمت کا پتہ تو چلتا ہے نا، یہ مسجد ہے نا، جی یہ مسجد ہے نا، تو اس مسجد میں آتی ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اسی طرح کے مسئلے میں اپنے گھر میں بچھا لوں تو آپ گھر کو مسجد نہیں مانو گے، اسے مسجد مانو گے. گھر میں اور مسجد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ کا گھر اور اللہ کا گھر، وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا، وہ بھی چھت والا یہ بھی چھت والا، وہ بھی در و دیوار والا یہ بھی در و دیوار والا. بجلی اسے بھی چاہیے بجلی اسے بھی چاہیے، پانی اسے بھی چاہیے پانی اسے بھی چاہیے. پھر وہ بھی اوکھا ہو کے دیتا ہے، پھر کمیٹی والے بھی اوکھا ہو کے دیتے ہیں. تو گھر وہ بھی ہے گھر یہ بھی ہے. اب وہ بھی گھر والا یہ بھی گھر والا، اسے بھی بجلی واپڈا دے اسے بھی بجلی واپڈا دے، اس کا بل بھی واپڈا بھیجے اس کا بل بھی واپڈا بھیجے. ادھر بھی خوب کھودنا پڑے ادھر بھی خوب کھودنا پڑے، ادھر بھی پانی موٹر دے ادھر بھی پانی موٹر دے. وہ عبداللہ کا گھر یہ اللہ کا گھر. مجھے اتنا سمجھا وہ شرک کدھر گیا؟ شرک کی فتوے لگانے والے میں ان سے اتنا پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ وہ شرک کدھر گیا؟ شرک کدھر گیا؟ تو کہتا ہے کہ ہر بات میں شرک ہو جاتا ہے. اگر ہم مزار پہ چلے جائیں تو شرک ہوتا ہے، تو مزار پہ جانے سے شرک ہوتا ہے. تو تجھے بجلی کا بل اپنے گھر کا اور مسجد کا اکٹھا جماتے ہوئے، کمیٹی کا صدر گیا گھر کا بل بھی پکڑا ہوا مسجد کا بھی پکڑا ہوا، کیا جی اپنا بھی جمع کرانا ہے اللہ کے گھر کا بھی جمع کرانا ہے. ارے اللہ کے گھر کا بل تو جمع کراتا ہے، اپنے گھر کا بھی تو جمع کراتا ہے. مجھے اتنا سمجھا وہ شرک کدھر گیا؟ یہ جو تمہیں ہر جگہ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی تو لاکھ دلیلیں دے، تیری لاکھ دلیلوں کے آگے میری ایک دلیل ہے. تیرا وہ خدا ہوگا جس کا شریک ہر مزار میں لیٹا ہوگا، وہ میرا خدا ہے جس کا شریک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. یہ میرا خدا ہے کہ جس کا شریک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. تو وہ بھی گھر یہ بھی گھر ہے. فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ فرق کیا ہے؟ کھڑکیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں کھڑکیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں، لینٹر ادھر بھی ڈلا ہے لینٹر ادھر بھی ڈلا ہے، سیمنٹ ادھر بھی لگا ہے سیمنٹ ادھر بھی لگا ہے. بنایا اس کو بھی مستری نے ہے، بنایا اس کو بھی مستری نے ہے. اس کو کہتے ہو اللہ کا گھر. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ گھر میں رہتا ہے؟ جب وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کا گھر کہاں؟ جب وہ گھر میں رہتا ہی نہیں تو اس کا گھر کہاں سے آیا؟ جب وہ گھر میں رہتا ہی نہیں تو اس کا گھر کہاں سے آیا؟ تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں ملا، تو 4 دیواری والے گھر میں مانتا ہے کہ ادھر اللہ ہوتا ہے، اس کے جلوے ہوتے ہیں. تو مصری کے بنائے ہوئے گھر میں اگر اللہ رہتا ہے تو جو گھر رب نے خود بنا کے ایمان کی دولت دے کے اسے اپنا گھر بنایا ہے، تو کیا ولی کے دل میں اللہ نہیں رہتا؟ فرق اتنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں فرق اتنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے نا تو نماز پڑھو گے تو پھر پوچھنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے. اور اللہ کے گھر کی نشانی یہ ہے کہ یہاں کے پوچھنا نہیں پڑتا قبلہ کدھر ہے. یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ قبلہ کدھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر قبلے کا پتہ دے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے. جو گھر قبلے کا پتہ دے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے. تو پھر اتنا میں تجھے سمجھا دوں کہ یہ جو مستری بناتا ہے یہ اس قبلے کا پتہ دیتا ہے جدھر سجدہ نماز کا ہوتا ہے، اور ولی اللہ کے دربار میں جاؤ تو اس کا دل اس گھر کا پتہ دیتا ہے جہاں عشق کا سجدہ ہوتا ہے. اور تمہیں پتہ نہیں کہ نماز کے سجدے میں اور عشق کے سجدے میں فرق کتنا ہے. نماز کے سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سر اٹھانا پڑتا ہے، اور عشق کا سجدہ یوں ہوتا ہے کہ جب عاشق سجدے میں جاتا ہے تو سر دھڑ پہ ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو سر نیزے پہ ہوتا ہے، اور زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے. حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. خاص کرم ہے. کیا کرم ہے؟ جو خوشی اس نے بنائی تھی نا، تو اپنی خوشی میں نا سب کو نہیں بلایا جاتا ہے، پیاروں کو بلایا جاتا ہے.
پیاروں کو آپ کے بھائی کی شادی ہو تو آپ نے جا کے گجرات اور گجرانوالہ جا کے لوگوں کو سدے نہیں دینے، آپ نے سدے ادھر دینے جن کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہو، یا ان کا آپ کے گھر میں، یا آپ کا ان کے گھر میں آنا جانا ہو، جن سے ملنا ملانا ہو، جن سے دوستی پیار محبت ہو، جن سے شناسائی ہو، انہی کو خوشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو نبی کی آنے کی خوشی میں رب انہی کو شامل کرتا ہے جنہیں وہ اپنا جانتا ہے، جنہیں وہ اپنا جانتا ہے وہ ان کی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ اور یہ میلاد کی خوشی رب نے خود بنائی تھی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ تم میلاد بناتے ہو فضول، کیا میں سوچتا ہوں لوگوں کی کیا عقلیں، کیا سوچ ہے، فضول خرچیاں کرتے ہو جی، صحابہ نے نہیں کیا۔ میں ایک جگہ 12 ربیع الاول پہ نا مجھے خصوصی طور پہ بلایا گیا کہ جی ادھر ہمارا تیسرا پروگرام اس سے پہلے ہوتا نہیں تھا، تو آپ ضرور ہمیں ٹائم دیں۔ کوئی بھی مقرر ٹائم نہیں دیتا۔ میں کہتا فقیرانہ کام ہے یہ ہوگی جگہ جانا، مچھیاں جگہ تو سارے جانے نے جڑے بڑے بڑے نا مچھیاں جگہ جانے۔ میں نے کہا میں ایسی جگہ تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائے تو میں ایسی جگہ پہ جاؤں۔ باقی نے کہ یہ میلاد جائز نہیں، میں جڑے جڑے آنے میلاد جائز نہیں نہ کیا ساری عمر آرام کھانے رہے ہو۔ کھانے جو دلیل گئی ہے جی نہ صحابہ بنایا، نہ نبی پاک بنایا، نہ قرآن ہی چاہے نہ حدیث ہی چاہے، یہ میلاد کو تو جائز ہویا۔ میں اس کے آگے پر جا، اس کے آگے تو تیری ساری نسل ساری عمر آرام کھانے رہے ہو جی، وہ کس طرح؟ میں نے کہا میں قرآن ہی چوں، حدیث ہی چوں، صحابہ نے عملی چوں، نبی پاک نے عملی چوں، ثابت کرو کہ بھینس حلال ہے، ثابت کرو بھینس حلال ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے۔ کہیں کسی صحابی نے بھینس کا دودھ پیا تو ثابت کرو۔ کسی فقہ کی کتاب میں، چلو علماء بیٹھے ہوئے، انہوں نے فقہ کی کتاب میں کہیں بھینس کا نام ہی پڑھا ہو تو بتا دیں۔ منجی نہ دودھ حلال ہے کہ نہیں؟ تو پھر کچھ حلال کی طرح صحابہ پیتا کوئی نہیں، نبی پاک نے زمانے کی منج ایسی کوئی نہیں، فکر نہیں، کسی کتاب جس نے نا تک درج نہیں، تو اس نے دودھ کچھ حلال ہوئی گیا جی۔ میلاد بہت دور جی گل ہے، تو کرا نہیں گل کرنے جنہیں چولہے کو بیتے گل کرنے ہیں، جڑے جنہیں چولہے اوپر گوشت چڑھنا یا دودھ پینے ہو، جڑا بچے کی پلائی تے پالے ہو تو آپ بھی پلے ہو، ساری عمر آرام کھانے رہے ہو، کیونکہ کسی صحابی تو منج نہ دودھ کوئی نہیں پیتا۔ منج نہ دودھ کس طرح حلال ہویا؟ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا نا تو اس دور میں وہ سب علماء تھے، تو علماء نے جب اس جانور کو دیکھا تو ان میں بحث چھڑ گئی کہ اس کو کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، اس کا دودھ پیا جائے کہ نہ پیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر نہ کچھ دن صرف کیے، اس کا چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کرنا، تو اس کو گائے پر قیاس کر کے اس کا دودھ بھی حلال کرا دیا گیا، اس کا گوشت بھی حلال کرا دیا گیا۔ سمجھے نہیں؟ یہ قیاس کا راستہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو اس کو قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ تو ان صحابہ نے دوری جڑا کم نہ ہویا ہوا ہے، تو اساں بچی چونکہ صحابہ نہیں کیتا تھا اساں بھی اس کی جائز نہ قرار دینے ہیں۔ تو یہ تو اچھا تو جڑا صحابہ کیتا ہوا ہے تو پھر جڑا آقا کریم کیتا ہوا ہے تو پھر جڑا رب آپو کیتا ہوا ہے تو پھر سمی تک کو بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، جنہوں نے پیدائش اوپر کوئی انقلاب آیا ہوگا ہے، کوئی انہونی گل ہوئی ہوگا ہے، نہیں نہ ہوئی، لیکن میرے آقا آئے تھے کتنی انہونیاں گلنا ہوئیاں۔ سب تو پہلے تو ماما کی پتر لبے پورا سال، تمہیں پنجابی بھی ٹھیٹ پنجابی بھی گل کرنا ہونا کہ جو کوئی جو کچھ کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں کوئی کام کروں گا تو جتنی میری اوقات ہے اتنی میں کروں گا، جس کی جتنی اوقات ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سال پیسے نہیں تھے تو اپنے چھولے بانٹے، سرکار نے وہ بھی پسند فرما لیے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے جتنی شان ہوتی ہے وہ اس طرح میلاد بناتا ہے۔ تو اسا میلاد بنانے ہیں تو رب بھی میلاد بنایا، فرق اتنا ہے اس پتر ونڈے اسا چاول ونڈے، ٹھیک ہے کہ وہ جو کر سکنے سو اس کیتا، جڑا اس کر سکنے سا اسا کیتا، لہذا میلاد اسی بنایا، میلاد اسا بھی بنایا۔ پھر رب فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا چرچا کرو میں کہ ایک گل دسو نبی پاک تو بڑی نعمت کیڑی ہے، نبی پاک کی ذات تو بڑی کیڑی نعمت ہے جس نے اسا چرچا کرنا۔ اگر پہلی تو گل ہے کہ وہ نعمت ہے کہ نہیں، اور بات یاد رکھو نعمت کم درجے کا نام ہے، رحمت بلند درجے کا نام ہے۔ نعمت اور رحمت میں فرق یہ ہے کہ نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت کا حساب بھی نہیں دینا پڑتا۔ رحمت وہ نعمت ہوتی ہے جس کا حساب نہ دینا پڑے، اور نعمت وہ ہوتی ہے جس کا حساب دینا پڑے۔ تو جسے رب نے رحمت کہا ہو تو وہ تو بدرجہ اولا نعمت ہوئی، تو جب وہ نعمت ہے
تو پھر اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چرچا کرنا چاہیے نا. تو چرچا مسجد چ اندھیرا کری دا نہیں ہونا, مسجد چ اجالا کری دا ہونا. مسجد گھر وچ وڑی تے نہیں ہونا, جھنڈے چاہیے باہر آن نال ہونا. مسجد گھر کو اداس کر کے نہیں چرچا ہوتا, گھر پہ جھنڈا لگا کے چرچا ہوا کرتا ہے. اور دوسری دلیل کہ نبی پاک ایسی نعمت ہیں, ہاتھ نعمتن نا, لتا نعمتن کے نہیں, ہاتھ نعمتن کے نہیں, یہ نعمت ہے نا, یہ بھی نعمت ہے. تو نبی پاک کی ذات بھی نعمت ہے. اس نعمت تو اس نعمت کی فرق کیا؟ اللہ فرمانا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایک تہاڑا اسی تساں نے منہ پر میں مہر لاساں, تساں نے ہاتھ گواہی دے سن تے ہاتھ بول سن لتاں گواہی دے سن. سبحان اللہ. ایدیہم وتشہد ارجلہم, ان کے ہاتھ گواہی, پاؤں گواہی دیں گے, ہاتھ بولیں گے. یہ نعمت تو ملا کہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کر. جس نے قیامت میں میرا پردہ چاک کرنا ہے اور جس نے قیامت میں مجھ پہ پردہ ڈالنا ہے, اس کا چرچا کیوں نہ کروں؟ جس نے ہم پہ رحمت نازل کرنی ہے, جس کی وجہ سے ہم پہ رحمت نازل ہونی ہے, جس کی وجہ سے ہماری بخشش اور نجات ہونی ہے, اس کا چرچا کیسے نہ کریں اور اس پر رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ صحابہ بھی کہتے ہیں, آقا کریم نے پوچھا, وہ صحابہ بتاؤ تم نے یہ جلسہ کیوں لگا رکھا ہے, ذرا پتہ تو چلے کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں, اس کا شکر بھی بیان کر رہے ہیں, اور شکر بھی کر رہے ہیں, اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دے کر, دین دیا و من علینا بکا, آپ کو عطا کر کے اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں, شکر بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا اس پر تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. ناری آقا کریم فرمایا کہ تُس پریشان نہ ہوئے, میں قسم نہیں کروں نہ چوانا کہ تُس پر اعتبار نہیں, قسم میں تا چوانا کہ جس گلنا بہت زیادہ اظہار مسرت کیتا جائے اس پر عموماً بشری تقاضا ہے کہ قسم اٹھوائی جانی. تو پتہ ہے میں جو قسم کیوں چوائی, اس واسطے چوائی کہ باہر تسانی مجلس لگی سی, اندر جبریل آئے. اور جبریل میں کی اچھی آخر کہ اصلا میں کی رب بھیجیا, یا رسول اللہ تسانی اجرے نے باہر جڑے صحابہ جلسہ لائی دے بیٹھے ہیں نا, ایک جڑا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں نا, اس پر اللہ رب العزت عرش پر خوشیاں بنا رہے ہیں. تاں میں باہر آیا کہ پوچھا تساں گلا کیا کرنے ہیں, جس پر رب عرش پر خوشیاں بنا رہے ہیں, تو پتہ چلیا کہ نبی نا میلاد بنا رہے ہیں. پتہ چلیا کہ نبی نا میلاد بنا رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد اور آقا کریم علیہ السلام کا آنا, رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سونے میں نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور دوسروں کو اگر میں پوچھا رحمت کس کی آپ نے, بارش رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, مہمان رحمت ہے, جی مہمان رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, پتر رحمت ہے. جی مہمان جانا نہ آیا نا کہ نہ دکھے جی گھر لینا کچھ جاتا ہے پھر جی پتر گلے ہاتھ بائی چھوڑا تھا, پھر بارش بھی رحمت ہے نا, جے کھلا ہی نہ تھا, پھر سورج بھی رحمت ہے نا, جے تو لگاتار لگنی رہے کانڈ ساڑا تھا, پھر پانی رحمت ہے نا, جے سیلاب آئی جاتا ہے, پھر روٹی رحمت ہے نا, جے زیادہ کھان جاتے الٹیاں لگی جاتا, پھر صحت رحمت ہے نا, لیکن جس نے قبری کیڑے کھانا شروع ہو جاتا, پھر رحمت. یہ نعمتیں ہیں, یہ رحمت کب بنتی ہے, نعمت رحمت کب بنتی ہے, اس کی آسان تعریف سنو. بوقت ضرورت, ضرورت مند کی ضرورت پورا ہو جانا رحمت کہلاتی ہے. ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونا. بارش چاہیے ہوئے, فصلہ نے منڈا بیچ تب پڑھنا شروع ہویا, جلے کنکا کپنے, اس لئے کسان کو پوچھو بھائی یہ رحمت ہے کہ کیسے ہے, اس لئے روشنیاں پوچھو نا کہ کیا یہ کہہ جی رحمت بھر رہی بھائی, ادھر کنک تیار ہوئے, کپی ہوئے, رکھی ہوئے, تھریشر آنا ہوئے, اوپر بارش لگی جائے تو پھر وہ بھی کوئی تاولہ جب کسان تو اس کو پوچھے کیا بھرنا پیا, پھر اسی دسی کہ کیا بھرنا پیا. لہذا بوقت ضرورت حاجت مند کی حاجت پوری ہو جانا رحمت کہلاتا ہے, اور ان بیلنس ہو جانا زحمت کہلاتا ہے. ہر نعمت
زحمت میں بدل سکتی ہے، رحمت کبھی زحمت میں نہیں بدلا کر سکتی۔ بارش نعمت ہے، وقت ضرورت برسے تو رحمت ہے۔ بیٹی رحمت ہے، آپ کی عزت اور پردہ رکھے تو رحمت ہے، آپ کی عزت کو تار تار کر دے تو بیٹی زحمت ہے۔